الله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے واجب الاحترام، آج 14 اگست کے مناسبت سے یوم آزادی، یوم تشکر کی مناسبت سے چند باتیں پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. دعا ہے کہ رب کائنات صحیح معنوں میں بیان کرنے کی کامل اور اکمل توفیق عطا فرمائے. میرے واجب الاحترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن عزیز کی محبت ایمان کا حصہ ہے. بندہ جس وطن کے اندر رہتا ہے اس سے محبت کا اظہار کرنا، اس کی آزادی کے دن اس میں شرکت کرنا، آزادی میں شرکت کرنا، یہ وطن عزیز سے محبت کا ثبوت ہے. خود حضور علیہ السلام نے جس وقت مکہ سے ہجرت کی، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو مکہ سے باہر نکل کر رسول اللہ نے مکہ کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، اے مکہ، مجھے باہر جانے کا ارادہ ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں، تجھے چھوڑنے کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن کیا کروں، تیرے اندر رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. تو یہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، کہ خود حضور علیہ السلام نے بھی اپنے وطن عزیز یعنی مکہ سے محبت کا اظہار فرمایا. اسی طرح ہمارے ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو آزادی سے نصیب ہوئی. اس کی آزادی میں بہت قربانیاں ہیں. اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہائی گئیں. یہ وہ ملک ہے کہ جس کی آزادی کے خاطر قائد اعظم محمد علی جناح نے تہجد کی نماز کے اندر رو رو کر اللہ سے اس ملک کی آزادی کا مطالبہ کیا. اللہ سے رو رو کر اس ملک کی آزادی مانگی کہ اے اللہ ہمیں آزاد ملک، آزاد ریاست عطا فرما، کہ جس کی بدولت آج ہمیں یہ ملک پاکستان آزاد ملک نصیب ہوا ہے. یہ وہ وطن عزیز ہے کہ جس کی قربانیوں میں 90,000 عورتوں نے اپنی شہادت دے کر اس ملک کی آزادی سے ہمیں نوازا. یہ وہ وطن عزیز ہے کہ جس کے اندر 6 لاکھ مردوں کی قربانیاں سامنے آتی ہیں. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کتنے قربانیاں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے پیش کی گئی. اس ملک کو جو آزادی کی گئی، چنانچہ جب اتنا قربانی ہوا، حتیٰ کہ اگر تاریخ کے اوقات پلٹ کر آپ دیکھیں تو دہلی سے آگرہ تک اتنا بڑا سفر ہے کہ اس سفر کے اندر درختوں پر وہاں پر علماء کرام کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی. علماء کرام نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر، بالخصوص علماء دیوبند اہل سنت والجماعت نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی. صرف یہ نہیں بلکہ دہلی سے آگرہ تک جتنا درخت تھے، ہر درخت پر علماء کی، ہر درخت پر عالم کی لاش نظر آتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کوئی اور وجہ سے خون خرابہ نہیں تھا، بلکہ اس ملک کو آزادی کرنے کے لیے ان کی قربانیاں تھیں.
چنانچہ اتنا قربانیوں کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد قاسمی اور دیگر ائمہ کرام نے مل کر اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی، حتیٰ کہ ایک وقت آ پہنچا کہ 14 اگست 1947 کو الحمدللہ یہ ہمارا ملک آزاد ہوا۔ چنانچہ جس وقت یہ ملک آزاد ہوا تو مغربی پاکستان کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے ملک کا پرچار بلند کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے ملک کے جھنڈے کو لہرایا کہ ہمارا ملک آزاد ہو چکا ہے، اور دوسری جانب مشرقی پاکستان کے اندر علامہ ظفر احمد قاسمی رحمہ اللہ نے اپنے اس ملک پاکستان کے پرچم کو لہرایا اور دنیا کو یہ اشکارا کر دیا کہ ہمارا ملک اب آزاد ملک ہو چکا ہے، اب ہم کسی کی غلامی میں نہیں دبنے والے، ہندوستان سے الگ ہو کر ہم نے آزاد ملک قائم کیے ہیں۔ تو یہ تھے علماء کی قربانی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملا نے کیا کیا ہے اس ملک کو خاطر؟ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اس ملک کی بنیادوں کو تو دیکھو، اگر اس ملک کی بنیادوں میں غور کی جائے تو علماء کا خون نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کی قربانیوں سے ہمارا ملک ایک وجود میں آیا۔ اس ملک کے وجود میں آنے کا ایک مقصد تھا، کیونکہ کسی بھی چیز کو اگر بندہ حاصل کرتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک پاکستان کو آزاد کرنے کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا، اس لیے نعرہ بھی بنایا گیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اور علامہ ظفر احمد قاسمی نے، ان دونوں نے اپنے اپنے سائٹ پر، شبیر احمد عثمانی نے مغربی پاکستان میں اور علامہ ظفر احمد قاسمی نے مشرقی پاکستان کے اندر جب پرچار بلند کیا، پرچم میں پاکستان کو لہرایا، تو اس وقت انہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد اس پاکستان کے آزاد کرنے میں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا مقصد قانون نافذ کرنا تھا کہ ملک پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ والا قانون نافذ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ والا قانون نافذ کرنا، اس لیے اس کو بلند کیا گیا تھا۔ چنانچہ آج تک لا الہ الا اللہ کا قانون پاکستان میں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا ملک تو اس بنیاد پر تھا کہ اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو آج تک لا الہ الا اللہ پر کون سا عمل ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ والے احکام کیوں نہیں نافذ ہو رہے؟ تو آگے کچھ دل آزار شخص اس طرح کے جواب دیتے ہیں، کچھ ناشائستہ باتیں کرنے والے اس طرح کے ہمیں جواب دیتے ہیں کہ ابھی ملک پاکستان بالغ نہیں ہوا، ابھی تو یہ نابالغ ملک ہے، کیونکہ اس کی عمر ابھی 75 سال ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ لا الہ الا اللہ والے احکام اس میں نافذ ہوں گے۔ ان 75 سالوں کے اندر اگر یہ معمولی عرصہ ہے تو بتاؤ ان 75 سالوں کے اندر کون سا کام ایسا ہوا جو لا الہ الا اللہ کے احکام کے مطابق تھا؟ آج اگر کوئی ملا اس بات پر کہنے پڑے ملک پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنے پڑے تو اس کو دہشت گرد کا لقب دیا جاتا ہے۔ کیا یہی نظام ہوتا ہے اسلامی ریاستوں میں کہ جہاں پر ملک لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر تو بنا رہے لیکن لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ کرنے والا کوئی نہ ہو، اگر کوئی ہو تو اسے دہشت گرد قرار دیا جائے؟ دوسری وجہ کہ ملک پاکستان جو آزاد ہوا اتنا قربانیوں کے ساتھ، اس کے آزادی کا یہ مطلب تھا کہ اس ملک کے اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اتنا قربانیاں دے کر آزادی کا دن منایا۔ جس وقت آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو، تو اس وقت بھی بہت سے علماء اور بہت سے سیاستدان کتنا بری حالت میں تھے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم بھی 14 اگست مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں۔ آج ہم یوم آزادی اس طرح مناتے ہیں کہ جس شخص نے پورے سال کے اندر شراب تک نہیں پی ہوتی، وہ بھی یہ آرڈر کرتا ہے کہ 14 اگست کو میں شراب پیوں گا۔ کیوں؟ کہ اس دن ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا۔ زنا کے اڈے ویسے تو چلتے رہتے ہیں لیکن 14 اگست کو پہلے سے زیادہ آرڈر اس پہ آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ اس کی بنیادوں میں ہی اس 14 اگست کو تاریخ کو ملک پاکستان آزاد ہوا۔ کیا علماء کرام نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے
کہ اس بنا پر آزاد کیا تھا کہ ہم آزادی قربانیوں کے ساتھ منا رہے ہیں اور تم آزادی جشن کے ساتھ مناؤ. تم اس آزادی کے موقع پر شرابوں کے اڈوں کو آباد کرو, تم اس آزادی کے موقع پر زنا کے اڈوں کو آباد کرو, تم اس آزادی کے موقع پر فحش کاموں کو کارروائی دو, تم اس آزادی کے موقع پر طرح طرح کی محفلیں کرو, تم اس آزادی کے موقع پر اللہ کے حدود توڑ دو, تم اس آزادی کے موقع پر قرآن کے حدود توڑ دو, تم اس آزادی کے موقع پر کلمے کے مطلب کو بھول جاؤ, تم اس آزادی کے موقع پر محمد رسول اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ دو, تم اس آزادی کے موقع پر کیا یہ کچھ کر سکتی ہو کہ ملک آزاد ہو گیا ہم فحش کام کریں. آج ہماری ماں بہنیں 14 اگست والے دن کھلے عام دوپٹہ کھول کر سینہ کھول کر باہر نکل آتی ہیں, گلے میں دوپٹہ ڈال کر جشن منا رہی ہوتی ہیں, مردوں کے جلوسوں میں شرکت کر رہی ہوتی ہیں, ریلیوں میں شرکت کر رہی ہوتی ہیں. بڑے بڑے شہروں میں جہاں پر راتوں کو آتش بازی کا نظام ہوتا ہے وہاں پر بھی لوگ اپنے ماں بہنوں کو لے کر اور بغیر پردہ بغیر دوپٹے کے کھلے بالوں کے ساتھ لے آتے ہیں کہ یہی نظام ہوتا ہے ملک پاکستان کا. کلمہ کے نام پر بنانے کا یہی مقصد ہے کہ اس ملک میں فحش کام کیے جائیں. پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک پاکستان میں تو غلط کام ہو رہے ہیں, ہمارے ملک پاکستان میں عورت کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے, عورت کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے عورتوں کو نہیں سنبھالیں گے تو اس طرح ان کی عزتوں پر حملہ ہوتا رہے گا. اس کی واضح دلیل آپ کے سامنے ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے پردہ نہیں کیا, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح پھر ان کی حالت ہوئی. پوری دنیا کے اندر پوری میڈیا نے ان کا نظارہ بیان کیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے اسلامی یونیورسٹیوں میں. ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے بڑے لیڈر بنیں گے, بڑی ڈگریاں حاصل کریں گے. وہاں پر کام کیا ہوتا ہے آپ نے بخوبی نیٹ پر دیکھ لیا ہوگا, آپ نے بخوبی میڈیا کے اداکاروں سے میڈیا صحافیوں سے سن لیا ہوگا. مجھے وضاحت کرنے کی اس پہ کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں کسی کی ماں بہن کی بات عزت پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں. بس کتنا اپیل ہے کہ جس طرح اللہ نے حدود نافذ کی اسی طرح اللہ کے حدود کے مطابق تم اللہ کے حدود میں رہو. جو کلمہ کے نام پر ملک بنایا گیا تھا اس کلمے کے احکام کو نافذ کرو, رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو. نہیں تو ملک پاکستان کا نام اس طرح بدنام ہوگا کہ آج ہماری ماں بہنیں کھلم کھلا باہر چلی جاتی ہیں. یہ شریعت کے اندر کسی قسم کی اس میں گنجائش نہیں ہے. اس پر ایک اور واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری کی تھی. تو صحابہ کو اس بات کا علم ہوا تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے حضور تک یہ بات جائے گی تو ان کو جا کر سفارش کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کیونکہ اسلام کے اندر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ جو شخص بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چنانچہ معاملہ چلتے چلتے حضور علیہ السلام تک پہنچا. صحابہ کرام نے بہت سارے صحابہ نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ فاطمہ بنت قیس نے چوری کی ہے لیکن ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, ان کو معاف کر دیا جائے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آج اگر اس کو معاف کر دوں تو کل کو کوئی اور اٹھ جائے گی, کیا ہر کسی کو معاف کرتا چلوں. حضور علیہ السلام نے یہاں پر ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, ذرا غور کرنا, کمال کا جملہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, اے لوگوں کی رہنمائی کرنے والی جماعت, یہ تو فاطمہ بنت قیس نے چوری کی ہے. اگر اس جگہ پر چوری کرنے والی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا, کیونکہ وہاں پر بات شریعت کی ہوتی ہے نہ کہ اپنے مسائل کی. تو دعا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک قربانیوں سے نوازا, ہم اس طرح اس ملک کی قدر کریں, ہم اس ملک میں اور فحش کاموں کی بجائے نماز ادا کریں, صدقہ خیرات کریں, قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان شہدائے کرام کو جن کی شہادتیں اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہیں, جن کے خون اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہیں, ان کی روحوں کو اثار ثواب کریں اور پر اطمینان طریقے سے اپنے ملک کی آزادی منائیں. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آزادی نہ منائیں, آزادی منائیں,
ضرور منیں، آپ بھی منیں، ہم بھی مناتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس حد کو کراس کر کے اللہ کے قوانین کو نہ توڑیں، اللہ کے حدود کو نہ توڑیں، بلکہ اس حد میں رہتے ہوئے اور اپنے ماں بہن بیٹیوں کو اپنے حکم کے مطابق پردے کا حکم دیتے ہوئے آپ آزادی منائیں۔ اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ آزادی کا ثبوت میں نے آپ کو سامنے حدیث سے بھی دیا تھا، حب الوطن من الایمان، کہ وطن عزیز سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ یہاں پر جب تم داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہو۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہاں پر ملک فتح ہوا، مکہ فتح ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا سجدے کی حالت میں داخل ہو مکہ کے اندر۔ لیکن آج ہم بھی ہیں کہ ملک کے قرآن کا نام لیتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی نہیں مانتے۔ تو دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر اور صحیح معنی ملک پاکستان وطن عزیز سے محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔